3 بجے بھی کھڑے ہوئے، رات کو 3 بجے بھی کھڑے ہوئے، ہوا کا موسم بتا رہا ہے حضور کا دین لکھا ہے، ہوا کا موسم بتا رہا ہے حضور کا دین لکھا ہے، سواری پیدا سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہی تو آس ہے، یہی تو ایک آس ہے، آئیں گے رات کے دن کا بھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے رسول کو سجا رکھا ہے۔ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے پر تشریف لاتے ہیں، نہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے پر تشریف لاتے ہیں، میں کہتا ہوں دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے پر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے کیا؟ سنا ہے کیا؟ دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے پر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی بتایا چلا رہا، میرے گھر میں بھی بتایا چلا رہا، میرے حضور کو جس نے حضور سے جو مانگا جیسا مانگا ویسا عطا کیا گیا، مانگنے والا دل بھی چاہیے اور سمجھنے والی عقل بھی چاہیے۔ سنو، جن کو ماننا تھا وہ بغیر دلیل کے مان لیے، اور جن کو نہیں ماننا تھا وہ دلیلوں کے بعد بھی نہیں مانا۔ حضور نے بیت المقدس کی نشانیاں بتا دی، پھر لوگوں نے سوال کیا، کفار مکہ کہنے لگے اچھا راستے کی کچھ چیزیں بتا دیجیے، مکہ کے کچھ قافلے بھی یہاں سے گئے بیت المقدس کی طرف، کیا کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے والے نبی پاک فرماتے ہاں میں نے راستے میں 3 قافلے دیکھے، میں نے راستے میں 3 قافلے دیکھے مکہ کے۔ پہلا قافلہ مقام روحہ میں دیکھا، مقام روحہ میں وہ قافلہ ایسا تھا کہ ان کا اونٹ گم ہو گیا، اور وہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے ایک آدمی گھوم رہا تھا۔ میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے پانی کی پیاس محسوس ہوئی، پیاس کی شدت محسوس ہوئی کہ میں وہاں رک کر کے اس اونٹ کے خزانے میں پانی رکھا تھا، میں نے پانی پی لیا۔ حضور فرمائے، نبی پاک فرمائے میں نے پانی پیا، اتنے میں وہ ڈھونڈتے ہوئے وہ شخص جو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا پہنچ گیا، میں نے اس کو سلام بھی کیا، اور وہ یہ کہتا ہوا اونٹ پکڑ کر چلا گیا یہ تو محمد کی آواز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قافلہ ایک قافلہ میں نے دیکھا، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو قافلہ جب واپس آئے گا تو اس سے پوچھ لے کتنی روشن دلیل ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ قافلہ واپس آ جائے تو ان سے پوچھ لینا۔ دوسرا قافلہ مقام سیمنجا کو میں نے دیکھا، مکہ کا ایک قافلہ بیت المقدس کی طرف جا رہا ہے، اس میں 2 بھائی سوار تھے، اور جب میری سواری وہاں سے نکلی تو ان کا اونٹ بھٹک گیا اور 2 بھائی اونٹ کے اوپر سے گر پڑے، اس میں سے ایک کا ہاتھ اور ایک کے پیر میں چوٹ آئی ہے، انہوں نے مرہم پٹی بھی کر لی ہے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو یہ واقعہ پوچھ لے گا۔ 2 قافلے۔ تیسرا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرا قافلہ دیکھا مقام تنوین میں، مقام تنوین میں تیسرا قافلہ ایسا تھا کہ ان کے آگے 2 اونٹ ہیں، ایک سرخ دھاری دار ایک سیاہ دھاری دار، اور وہی سے اونٹ آگے آگے چل رہے تھے، اور یہ بات اگر صحیح ہے تو ان کے آنے کے بعد ان سے بھی پوچھ لینا۔ اب سنو، میرے آقا کے معجزے سے معجزے، مکہ کے کفار و مشرکین نے کہا یہ تو باتیں ہوگی لیکن ہم تو کراس ویریفیکیشن کریں گے، معلوم تو کریں گے، قافلے آئیں گے تب۔ حضور سے پوچھا انہوں نے اچھا یہ بھی بتا دیجیے وہ قافلے کب آئیں گے، یہ بھی بتا دیجیے وہ قافلے کب آئیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ کافر تھے مکہ کے، مشرکین تھے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ حضور جانتے ہیں کہ کون کب آئے گا۔ حضور نے فرمایا پہلا قافلہ سورج نکلتے ہی آ جائے گا، کل سورج شروع ہوتے ہی پہلا قافلہ آ جائے گا مکہ میں، دوسرا قافلہ دوپہر کے وقت نصف نہار دوپہر کے وقت دوسرا قافلہ آ جائے گا، تیسرا قافلہ سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا۔ اتنے بات ہی کافی تھی، سارے جمع ہو گئے، کہا چلو مکہ کے کنارے جا کر کے انتظار کرتے یہ قافلے آتے گرے کا نہیں، اگر نہیں آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنا دیں گے، جھوٹا قرار دیں گے۔ سب جا کر کے جمع ہوئے، لیکن جب کفار و مشرکین چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ قافلے آتے ہیں نہیں تو حضور کے ہوئے
صحابہ بھی ان کے پیچھے چلے، کیونکہ جہاں گستاخ ہوتے ہیں وہاں عاشق بھی ہوتے ہیں، جہاں گستاخ پہنچتے ہیں جواب دینے کے لیے عاشق بھی پہنچتے ہیں۔ صحابہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، رات بھر لوگوں نے انتظار کیا، سورج نکلنے کی طرف دیکھ رہے تھے، قافلہ نہیں دیکھ رہے کہ قافلہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہے کہ سورج کب نکلے گا۔ سورج نکل پڑا، ادھر سورج کی شعاعیں نکلی، جیسے ہی سورج چمکا تو سارے مشرکین نے آواز اٹھائی، وہ دیکھو سورج نکل گیا، سورج نکل گیا۔ ادھر سے جو پیچھے صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا ارے نادانو تم صرف سورج دیکھے ہو، دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ مکہ میں داخل ہو رہا تھا، مکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر یہ ہمیں بند کر حضور کی معراج کی بات چل رہی ہے، آپ خاموش رکھیں، یہ فون ہوگا تو بند کر، ٹھیک ہے؟ آواز بند، کھڑے رہو کھڑے رہو۔ مشرکین نے پوچھا، وہ قافلہ جب آیا تو اس قافلے والوں سے پوچھا یہ تو بتاؤ جب تم سفر میں تھے تو کیا تمہارا منہ گم ہوا تھا؟ ان لوگوں نے کہا یہ تو ہوا تھا لیکن تم کو کیسے پتا؟ ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، تمہیں کیسے پتا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کون بنتا ہے جو اونٹ تلاش کرنے کے لیے گیا تھا؟ تو انہوں نے اپنے قافلے میں سے ایک آدمی کو بھیجا، یہ آدمی ہے جو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا۔ اس کو مکہ والے نے بلا کر پوچھا بتا جب اونٹ بھر ہوا تھا تو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا تو وہاں کوئی چیز تمہیں نظر آئی تھی؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہوا تھا کہ میرا اونٹ جس جگہ مجھے ملا تھا وہاں سے مجھے سلام کی آواز آئی تھی اور رحمت کی آواز تھی۔ مکہ والوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، ماننا نہیں ہے۔ دوسرا قافلہ کب آئے گا دوپہر میں، ان لوگوں نے کہا کہ اس کو بھی دیکھ لیتے۔ دوسرا قافلہ جب آئے گا دوپہر کے وقت وہ بھی مکہ میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ مکہ والے جب دیکھے قافلے کو اس میں ایک بھائی ہاتھ کو پٹی لگا رہے ہیں، پاؤں سے پٹی لگا ہے، کہا اس سے پوچھنا چاہیے پہلے سے جو ہے ٹوپی ہوا ہے، پوچھا ہی نہیں کچھ بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ بالکل سچی ہے۔ تیسرا قافلہ آخری بات تیسرا قافلہ سورج ڈوبنے سے پہلے اس کو مکہ میں آنا تھا، انتظار کرتے رہ گئے، سورج ڈوبنے کا گیا لیکن قافلہ نہیں آیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، سورج ڈوبنے کا گیا لیکن قافلہ نہیں آیا۔ صحابہ بھی پریشان تھے، عاشقان مصطفیٰ پریشان تھے، سورج ڈوب جائے گا قافلہ کہیں نہیں دکھتا، دور دراز تک قافلے کا کوئی نام نشان نہیں۔ صحابہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا تو نہیں کہ یہ قافلہ مغرب سے پہلے نہیں آئے گا تو ہماری بات چھوٹی ہو جائے گی اور مکہ والوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا، کیا ہوا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ گھبرائے مت، وہ قافلے کے ساتھ ہوا یہ کہ قافلہ راستہ بھٹک گیا، قافلہ راستہ بھٹک گیا ہے، ابھی بہت دور ہے، لیکن رب الجلال کا سورج کو حکم ہوا ہے جب تک یہ قافلہ آئے گا نہیں آج تو ڈوبے گا نہیں۔ سورج کو حکم ہوا ہے جب تک یہ تیسرا قافلہ آئے گا نہیں سورج ڈوبے گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سورج کو رکایا جائے گا، اللہ کے نبی کو سچا قرار دیا جائے گا۔ اور صحابہ نے یہ معجزہ بھی دیکھا، یہ معجزہ بھی دیکھا، سورج جا کر رک گیا ہے، رکتا نہیں، سورج لاسٹ ٹائم تو بہت جلدی رکتا ہے لیکن اس سے جو بھی نہیں آئے جہاں ہے وہی ہے۔ دیر ہوئی تو وقت پہلا کہ قافلہ تھکا ہارا بھیڑ میں اٹا ہوا گبر تو غبار کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا تھا اور ادھر سورج ڈوب رہا تھا۔ تیسرا قافلہ جب آیا تو مکہ والوں نے دیکھا اس قافلے کے سامنے جو اونٹ ہے وہ سرخ دھاری دار اور سیاہ دھاری دار نہیں، وہ اونٹ آگے آ رہے تھے۔ حضور نے جیسے بیان
बंद किया, तो कोई सीखी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मक्का वालों ने क्या कहा, ये तो जादू है, ये तो जादू है। वो आज तक जिसको नहीं मानना है नहीं मानता, और जिसको मानना है वो फिर हुजूर पाक की बात सुन करके मान लेता। बस यही पर मुझे इतना करना था। आज इस शब मेराज में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम मोहब्बत और खैरात मिलते चले आए। आज रब तबारक व तआला अपने नबी की इज्जत और अजमत और उनकी बात की खैरात तकलीफ फरमा रहा है, और वो सुन्नी आशिकाने मुस्तफा के खैरात में निकले आए। और हम आज यहाँ पर जो बात कह करके जाना चाहते हैं, मेरे इस जज्बे को लेकर, मेरे इस मेराज की शब के बयान को लेकर काफी लोगों के अंदर डर भी था, पता नहीं क्या होगा, क्या बोलेंगे। बहुत सारे लोग बातें भी बहुत सारी बदलाए हुए थे, और लोगों ने डिपार्टमेंट को भी हरासन करके रखा है कि मोदी साहब आएंगे, ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे। दुनिया हम उनकी बात बोलते हैं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या करे हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या करे हमको, हमें काफी है संगीत अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है संगीत अपना नारा या रसूल अल्लाह। मैं रखा गैर से काम दुनिया से हमें किसी की परवाह नहीं। उन्हें जाना हमें माना, मैं रखा गैर से काम दुनिया दुनिया से, हमें किसी की बात नहीं करनी, और न ही हमें किसी बात का डर और हाथ सताता। हम जिसके बंदे हैं उसकी जमीन पर अगर ऐलान इबादत करते रहे और अपने नबी की उम्मती में उनकी बात करते रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में आखिरी सांस बाकी है। हमें इस बात से कोई भी अलग नहीं कर सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चादर बनाएंगे। हमें हमारे बुजुर्गों ने जो सिखाया है वही अमानत आप तक हम मुंतकिल करना चाहते हैं। और सुनो मेरे अजीजों, ये जैसे हमारा है, और आज मैं देख रहा हूँ वो सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा है। सही बात है कि सुनने के लिए तो यूट्यूब से रोज सुनते और सोशल मीडिया से रोज सुनते, मैं देखना चाहते हूँ। और ये हैरत की बात है, दुनिया बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखना चाहती है, और ये दीवानी उम्मत मुस्तफा के पेंटिंग को देखना चाहती है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। ये बात सबको से सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात करता है वो हर दिल पे राज करता है। लोग नहीं चलाते, हमें लोगों ने स्टेज पे नहीं बिठाया है, हमें कुर्सियां और मुंबत लोगों का दिया हुआ नहीं, बल्कि ये जो मुस्तफा करीम की बात करता है अल्लाह उसको हर दिन से दिखा देता है। आज मैंने महसूस किया है, जिस तरह चाहे दुनिया हमें झुकाने की कोशिश करे, दलील करने की कोशिश करे, मगर मैंने हर बच्चे, हर औरत, हर बूढ़े, हर जवान के दिल में अपने लिए बड़ों के हाथ अपने हुए देखे। ये कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा? ये सिर्फ रिश्ता है नानी से रिसालत का, ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। जब तक दिखे न तो कोई पूछता न था,
پریشان تھے ہر جگہ پہ سوال بھی کرتے رہے پریشان کو پریشان کرتے رہے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ مفتی صاحب 8 مہینے میں کمر ٹوٹ گئی 8 مہینے میں جسم ڈل گیا 8 مہینے میں رنگ ڈالا پڑ گیا پتا نہیں کیا کیا ہو گیا لیکن تمہیں پتا نہیں یہ سب ظاہری کمزوریاں ہیں مگر میں جانتا ہوں اتنا دیا سرکار نے تو کتنی دنیا پایا ان کا کرم ہے مجھے نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا حضور کی محبت کی بات کرنے پر رب تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے دلوں کو سمیٹ کر اسی برس کر دیتا ہے تو پھر حشر کے میدان میں مصطفیٰ کریم کی شان کا حال کیا ہوگا اسی لیے ہمارے امام نے کہا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ایک روح ہے حشر میں ایک روح ہے حشر میں یہاں سے گھٹانا چاہے اس کو بھی میں کہتا ہوں یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے بھی مٹ جائیں گے آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی آخری باتیں میں پڑھ رہا ہوں یہ میں تبرک کے لیے پڑھتا ہوں وہ میں یہ پھول تو بلبل کا ترنم ملا چمنے چہرے کلیوں کا تبسم ملا ہو میں یہ ساتھی سے میں بھی نہ ہو تم ملا ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم ملا ہو پھر میرا افراد کا استادہ اسی نام سے ہے لیکن حقیقت شامادہ اسی نام سے ہے چین کے شہر میرا پشت بیابان میں ہے پوشیدہ ہے مسلمان کے ایمان میں ہے اس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے تھے جس کی بات کرتے ہوئے 700 سال گزر گئے مگر وہ دوسری آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے محمد سید القوم والقلم والبلدان من العرب ومن العجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتدر يا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمل میں یہ باتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں گستاخوں کے جملے مٹ جاتے ہیں لیکن تعریف کرنے والے کے جملے صبح بیان میں تک اللہ زندہ رکھتا ہے وَلَنْ يَبِيضَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَهُ يَبِيض كَرِيمُ فَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظِمَتْ إِنَّ الْكَبَائِرَ بِالْغُفْرَانِ كَالذَّنْبِ لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّ يَقْسِمُهَا تَأْتِي عَلَى حَسَبِ الْعِصْيَانِ بِالْقِسَمِ يَا رَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْعَكِسٍ لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْرَ مُنْخَرِطٍ وَاذْكُرْ فِي عَبْدِكَ بِالدَّارَيْنِ إِنَّهُ صَبْرٌ مَتَىٰ تَدْعُو الْأَحْوَالُ وَالْحُزْنُ وَأَتَيْ صَحْبِ صَلَاةٍ مُتَدَائِمَةٍ عَلَى النَّصِيحِ مُنْحَلٍّ وَمُنْتَجِمٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ وعن علي وعن عثمان بن كعب والآن والصحب ثم التابعين له أهل التقام المقام العلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لوگ کہتے ہیں اس نے ایسی گستاخی کی اس نے ایسی گستاخی کی فلاں وہ پکڑا ہے فلاں یہ بھوکڑا ہے ارے نہ حضور کی تعریف کرنے والوں کے جملے کہتے کہتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی کہاں گستاخوں کی بات کرو سنو ابھی حضور کی تعریف کرنے والوں کے نام تاروں سے بھی زیادہ ہے اور الفاظ آسمان سے بھی بڑے ہیں سمندر کے دریاؤں کے پانی سے بھی زیادہ ہے اور کہنے کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ ہمارے پاس آواز ہے اس لیے کہ کہنے والوں نے بھی حضور کی تعریف جان کر کے کی اور آخر میں آ کر قلم توڑ دیا اور کہا لیکن نظام خدمے سے ہم اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو مجھے حیران میرے شاہ میں حیران میرے شاہ میں حیران میرے شاہ میں لوگ یہاں کی وہاں میں مصروف ہے مصروف ہے حضور کا علم اتنا تھا حضور کا علم اتنا تھا حضور یہاں نہیں جانتے تھے حضور وہاں
करने वालों के लिए ये तो मजबूर है, उनकी इनकी बातें करके मजबूर को पलीदा क्यों करे, खराब क्यों करे। अगर मैं बात करूं मेरे चीजों जोड़ने हमें आज भी समझ में नहीं आती। अरबी की बातें मैंने भी आपके सामने पेश की, कसीदा मुर्दा अरबी का लिखा हुआ है, लेकिन आशिक सुनता है तो झूम जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन ये बात जरूर आती है मुख चंद बदल शाखा हुई न तो चमके न तो नूरानी कहीं जिंद पे आंख मस्तानी मामूल अखर से बदल होगा खूबसूरत में ध्यान रखा की जान जहां रखा सच अठार अपनी शान रखा तो शान को शाना सर बदला सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का कि तुम मुझे आई कि तुम प्रेम सदा मुस्ताक अखर की तिजार हुआ। और जिन्होंने हुजूर के चेहरे देखे हैं उन्होंने ये कहा है वो कमाल हुस्न हुजूर है। से आवाज आती है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नकल हुस्न हुजूर है। से आवाज आती है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं यही धूल खास हुजूर है यही शमा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह मेरे आप ये है पते रखे तो अरब के बड़े बड़े अंजाम में जुबा नहीं बल्कि जिसमें वो जा रही कभी तेरे नाम पे जा पिता ये बस एक जाते जहां पिता तो जहां से भी नहीं जी भरा कल क्या करोगे जहां नहीं कल क्या करोगे जहां नहीं। आज किसकी बात है? उस अजीम दूल्हा की बात, उस दूल्हा की बात है जो दूल्हा अपने घर से निकला था बुराक पर सवारी करके जिब्राइल के साथ जा रहा है। उस वक्त हमारे तुम्हारे घरों में जब कोई दूल्हा बनता है माँ बाप भाई बहन कोई लाते और कहते चेहरा देख के सुभान अल्लाह क्या खूब लग रहा है, कहते नहीं कहते सुभान अल्लाह कितना अच्छा है। लेकिन ये कायनात का दूल्हा जब बुराक पर सवार होकर जा रहा था माँ भी नहीं बाप भी नहीं है अब्दुल जान बीवी खड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन दूल्हा कायनात का दूल्हा जब बुराक पर सवार होकर जा रहा है कौन देख के कहेगा, कौन कहेगा बता वाले नहीं वो भागे का नाम कहता है सुभान अल्लाह जिसने अपने बंदे को रातों रात खत्म कराया। तारीफ करने वाला उस खुदा कबीर जब्बार उस कायनात के अजीम दूल्हा की बात मैंने इससे कबल भी बात कही। लोग कहते समझ में नहीं आता इतना लंबा सफर करके भी आ गए शायद में दुकान मंजिल भी हिलती रही बिस्तर भी रहा अर्श गए फिर आए मोहम्मद जो दरवाजे पे गए थे उसकी जंजीर अभी हिल गई और जिस बिस्तर पर सोकर गए थे वो बिस्तर भी अभी गर्म था और हुजूर सारे सफर करके वापस आ गए। लोग कहते नहीं समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता इतना लंबा सफर इतने शार्ट टाइम में कैसे हुआ। कुछ दानिशवरों ने उसको समझाया कैसे, सुनो आपने लाल गुलाब को देखा है, घड़ी को देखा है, घड़ी अभी 3:30 बज रहे, घड़ी 3:30 बजा रही है और घड़ी के पीछे से आप सेल निकाल दीजिए, बैटरी निकाल दीजिए, अपने पास 4 घंटे 6 घंटे रखिए और उसके बाद वापस उस घड़ी में फिर से सेल डाल दीजिए। मुझे बताओ वो 3:30 बजे से ही चलेगी कि 6 घंटे आगे से चलेगी?